العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال فی مقام آخر جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ کریم نے اس گئے گزرے دور میں جو انتہائی دینی پسماندگی کا دور ہے، ایک ایسا وقت جس میں نمازیں بغیر خشوع کے ہو گئی ہیں اور سجدے بے ذوق، جس میں عبادات رسوم بن گئی ہیں اور ایک رواج کی طرح اپنائی جاتی ہیں، اور ایسا بدنصیب عید کہ جس میں کوئی عبادت کسی فرد کے عمل کو متاثر نہیں کرتی، حالانکہ عبادات کا سارا حاصل ہی اصلاح احوال ہے، اصلاح اعمال ہے۔ اس کا حاصل ہی جیسا کہ اللہ کریم نے بتا دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ میں تمام عبادات آ جاتی ہیں، مالی، جانی، بدنی، روزہ، نماز۔ تو ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ آخرت کا مدار کردار کی اصلاح پر ہے، عمل پر ہے۔ جو عمل ہم کرتے ہیں اس پر آخرت بھی اور دنیا بھی دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں، کہ دنیا میں بھی سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن عبادات براہ راست صرف عبادتیں آخرت حاصل نہیں کرتی، عبادت کا نتیجہ فوری ہے، اس پہ پھل لگتا ہے۔ یہ غلط محاورہ ہے کہ عبادت ادھاری مزدوری ہے، یہ ادھاری نہیں ہے، اس کی نقد اجرت ہے کہ ہر سجدہ، ہر تسبیح، ہر کلمہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے انسان کی عملی زندگی پر۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں عبادات بہت ہوتی ہیں لیکن کردار پر متاثر نہیں ہے، وہ ان کا کوئی اثر ہمیں کردار پہ نہ۔ بے شمار لوگ حج کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بے شمار لوگ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، عملی زندگی کو قابل قدر نہیں ہوتی، بے شمار لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ عبادت کرتے ہی نہیں ان کا عالم کیا ہوگا، پھر یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے سے کوئی عملی زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا تو جن لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہے ان کا حال کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں نظام قدرت بھی ہے ایک، تلک الایام نداولها بین الناس، زمانے کی رفتار گاڑی کے پہیے کی طرح ہوتی ہے، جو چیز جو اس کا رخ اوپر جاتا ہے اسے نیچے آنا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جس طرح ہر سورج غروب ہونے کے لیے طلوع ہوتا ہے، جس طرح ہر موسم چلے جانے کے لیے آتا ہے، جس طرح ہر رات کسی دن کی آمد کا پیش خیمہ بنتی ہے، اسی طرح حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس میں دوام اگر ہے تو اس کی ایک ذات کو ہے جس پر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں، جو سب پر تبدیلیاں وارد کرتا ہے، لیکن اس کی ہستی، اس کی عظمت، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔
جس کی شان ہر لمحے ایک نیا جلوہ، ایک نیا روپ دکھاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مومنین کا اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، ولی ہے، اور انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ پھر بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن میں بہت جلدی تبدیلی آ جاتی ہے، سارے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دنیا کے کام کرنا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہی اسلام ہے۔ عبادات اسلام کی تیاری اور تمہید اور توفیق کا کام دیتی ہیں کہ عبادت کرنے والے کو عمل کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ اللہ نہ رہی تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ اللہ کو قائم رکھنے کے لیے فرائض کی ادائیگی فرض ہے اور نوافل کا درجہ نوافل کا ہے۔ حلال کھانا شرط ہے، الا یہ کہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے۔ جہاں تک آپ کا اختیار ہے کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ مرغن اور اچھا ہی کھایا جائے، سوکھا روکھا سوکھا کھا لیں جو حلال ہو، اس کی قوت اس مرغن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا، صحیح، سچا اور کھرا رکھیں اور اللہ کے لیے محنت کریں۔ مت دیکھیں ایک دوسرے کی طرف کہ وہ کرے گا تو میں بھی کروں گا، وہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ جو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کرے گا وہ کرے گا، ان میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ کام کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنے حصے کا کروں، اب دوسرے کی دیکھی جائے گا، اللہ اسے بھی توفیق دے، میں تو اپنے حصے کا کر گزروں۔ اس کی مثال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، جب انہیں کہا گیا کہ آپ فردن فردن ہر ایک کو اس طرح سے باز پوست کرتے ہیں، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے، تو فرمایا اچھا، وزیر سے کہا کہ میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں، تم اعلان کر دو تمام اہل دربار کو اور امراء کو، صرف کہو کہ یہ جو شاہی حوض ہے اس میں سے پانی نکال دیا گیا ہے جو سین میں ہے، اور صبح اس میں دودھ ہونا چاہیے، اور ہر وزیر اور ہر امیر اور ہر جرنیل ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں رات کو ڈالے گا۔ وہ صبح دیکھا تو حوض خالی تھا۔ ہر ایک اس بات پر رہا کہ میرا ایک گلاس نہ ڈالنے سے کیا ہوگا، باقیوں نے ڈال دیا ہوگا، بھر گیا ہوگا، اور سارے اسی پر سوئے رہے کہ بعد ہی رات کو اٹھ کر کون جائے، نہ وزیر صاحبان اٹھے نہ جرنیل صاحبان اٹھے، اور ہر ایک اس پر رہا کہ میرے ایک گلاس کے نہ ڈالنے سے کیا ہوگا۔ تو صبح حوض خالی تھا، تو بادشاہ نے اسے کہا دیکھ لو، جب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوا۔ تو ہم بھی جب بات کو اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا، تو بات نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں کرتا۔ لہذا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک خادم ہے بارگاہ رسالت کا، ہم میں سے ہر ایک طالب ہے مرضیات باری کا، ہم میں سے ہر ایک سپاہی ہے اللہ کی فوج کا، ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے جتنی اس سے ہو سکتی ہے، آگے اس کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب کام ہونے کا وقت آتا ہے تو رکاوٹیں بھی بڑھتی ہیں۔ یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا عارضی اور وقتی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ کوئی بہت بڑی کامیابی قریب ہے، جس کے لیے شیطان اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کامیابی سے روکا جائے۔ اس لیے ایسے حادثات سے بددل ہونے کی بجائے اس خوشخبری پہ نگاہ رکھنی چاہیے اور وہ انعام اور وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیے جس سے روکنے کے لیے یہ ساری بدماشیاں شیطان پھیلاتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے سکھائے ہوئے لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے،
اور چھپے، کتابوں میں چھپے اور اس زمانے کی دنیا میں پھیلے. وہی لوگ تھے جو ان سے اللہ اللہ سیکھ کر گئے تھے. یہ جب بھی، لیکن ان کفر کے فتووں نے کیا بگاڑا؟ وہی مجدد الافسانی تھا جس نے اکبری سجدوں سے اہل ہند کو نجات دلوائی اور جہانگیر کو سجدے سے تائب کروایا، اور لوگوں کی انسان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے جان چھوٹ گئی. لیکن وہ جو فتوے تھے ان کا مقصد شیطان کا یہ تھا کہ انہیں اس عظیم کام سے روکا جائے. نہیں روک سکا. جو ہونا تھا وہ ہوا. جو سعادت ان کے حصے میں تھی انہیں نصیب ہوئی. جو عظمت من جانب اللہ انہیں عطا ہونی تھی وہ ہوئی. شیطان نہیں روک سکا. کانا قید الشیطان ضعیفہ، اس کے سارے مکر بے جان اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں. ہاں فقط اعتماد اللہ کی اور اپنے عزم کی اور اپنے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دے. بندے کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، میرے بندوں پر تیری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. بات ختم. جب میت باری حاصل ہے تو اس میں ڈر کی، اندیشے کی، فکر کی کیا بات ہے؟ لہذا اللہ کریم آپ سب کو ہمت دے، توفیق عمل